باب بر الوالدین وصلۃ الارحام وباب تحریم العقوق وقطیعۃ الرحم. یہ دو باب ملتے جلتے ہیں مگر دونوں میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی بات ہے. ایک طرف یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اور ان کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داری نبھانا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، رشتہ داری توڑنا، نہ نبھانا، یہ جرم ہے. ایک طرف اچھائی ہے تو دوسری طرف اس کی خرابی اور برائی کو بیان کیا. قرآن پاک کی بہت ساری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور رشتہ داری نبھانی چاہیے، توڑنی نہیں چاہیے. اور اسی میں یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے. احادیث اس باب میں بے شمار ہے، بہت سی روایات ہیں. حضرت ابو عبد الرحمن بن عبداللہ راوی ہیں، صحابی ہیں، ان کی ایک روایت یہاں پر موجود ہے. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. یہ بڑی اہم بات ہے. یہاں پر بھی یہ نماز پڑھنا نہیں خالی، نماز کو وقت پر ادا کرنا. منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے، وقت نکال کر کے پڑھا. وہ کسی طرح کوشش کرتے تھے کہ وقت گزر جائے، نام ہو جائے کہ نماز پڑھ لی اور نماز بھی نہ پڑھ. اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا. سورہ لقمان میں اس پر ہم نے کافی وضاحت کے ساتھ کئی باتیں ذکر کی تھی، اور سورہ عنکبوت میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، سورہ احقاف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور یہاں تک کہا ہے کہ بھئی ماں باپ کی اطاعت کریں، اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ بد زبانی نہ کریں، کوئی ایسا لفظ بھی زبان سے نہ نکالیں جو ان کے دل کو ذرا بھی برا لگ سکے. نرمی کے ساتھ بات کریں، اپنے آپ کو جھکائے رکھیں. یہ سب بنی اسرائیل کی آیات کے اندر موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیات. پھر اس کے بعد ان صحابی نے پوچھا کہ حضور اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد. ایک روایت یہاں پر یہ موجود ہے والدین کی اطاعت سے متعلق. ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اس روایت میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انفم ثم رغم انفم ثم رغم انفم من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ. مسلم شریف کی روایت. 3 بار حضور نے الفاظ ادا کیے. کیا؟ اس آدمی کا برا ہو، وہ آدمی ہلاک ہو، اس آدمی کا برا، اس کی ناک خاک آلود ہو. کون آدمی؟ کس آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہ آدمی جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور پھر وہ جنت میں نہ داخل. بڑھاپے کی عمر کو ماں باپ پہنچ گئے ہیں اور اس نے ان کو پایا ہے اور وہ جنت نہیں پا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور وہ زندہ ہیں اور بچہ اس لائق کی خدمت کر سکتا ہے تو اس کی جنت پکی ہے. لیکن تب جب وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے جو سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا.
اگر باپ نے کہا بیٹا وہاں نہیں جانا اور وہ جا رہا ہے، باپ نے کہا بیٹا یہ نہیں کر رہا وہ کر رہا ہے، باپ اس کو کوئی راستہ دے رہا اور وہ اس کے خلاف کر رہا ہے، وہ آدمی جنتی نہیں ہوگا، اس کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی انتقال کا وقت ہے، جان نہیں نکل رہی، بہت تکلیف ہو رہی، بہت پریشانی، لوگوں نے آ کے حضور سے کہا کہ حضور ایسے ایسے مسئلہ ہے، آپ نے پوچھا اچھا اس کے ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ کہا والدہ ہے، تو اس نے والدہ کو تکلیف پہنچائی تھی کہ ہاں، اس نے جان نہیں نکلی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں باپ کی نافرمانی بندہ کرے گا تو دنیا میں بھی کیا کہتے ہیں اس کو موت کے وقت بہت تکلیف ہو سکتی ہے، جان نکلنا آسان نہیں ہے، تڑپتا رہے گا۔ فرمانبرداری بہت بڑی چیز ہے، جنت کے وعدے فرمانبرداری پر ہے۔ ایک روایت یہاں پر ذکر کی گئی ہے جو رشتہ داری سے متعلق روایت، تو ماں باپ کا سب سے قریبی رشتہ انسان کا جو ہوتا ہے وہ ماں باپ سے ہوتا ہے، تو پہلے انسان کو ماں باپ کا فرمانبردار ہونا چاہیے، اور پھر ماں باپ کے متعلقین کا، پھر اس کے بعد دوسرے تمام رشتہ داروں کا۔ تو رشتے کی بنیاد پر ہی ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی سے متعلق یہاں پر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو رشتہ داری کسی سے نبھاتا ہے لیکن کس بنیاد پر کہ سامنے والا رشتہ داری رکھ رہا تو یہ بھی رکھ رہا ہے، یہ رشتہ داری رکھنے والا رشتے جوڑنے والا نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ یہ تو بدلہ ادا کرنے والا۔ ہاں رشتہ داری رکھنے والا، رشتہ داری نبھانے والا، رشتوں کو جوڑنے والا وہ شخص کہلائے گا کہ جب رشتہ دار اس سے رشتہ توڑ رہے ہوں اور وہ اس سے رشتہ جوڑ رہے ہوں، پھر چاہے وہ ماں باپ ہو، اور پھر چاہے وہ بھائی بہن ہو، پھر چاہے وہ خالہ ماموں ہو، اور چاہے کوئی اور رشتہ دار ہو، تو وہ رشتہ داری توڑ رہے ہیں، وہ اس سے ہٹ رہے ہیں۔ بہت سے موقع ہو سکتے ہیں خاندانی، بہت سی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور چیز کو لے کر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ان سے رشتہ رکھ رہا اور اس کے ساتھ جا رہا، سلام کر رہا، دعا کر رہا، خیریت پوچھ رہا، ان کی ضرورت کے وقت ان کے پاس جا کر کھڑا بھی ہو رہا ہے، ان کی پریشانی میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، وہی آدمی صحیح معنی میں رشتہ داری کا نبھانے والا کہلائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحیم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتہ داری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹکی ہوئی اور اس سے جڑی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوگی جب لوگ آ رہے ہوں ان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کہہ رہے کہ اللہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس نے کہ اس نے مجھے جوڑا ہے، میرا خیال رکھا ہے، اور اس نے ہم کو ملانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ اس کو مت جوڑنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک مت کرنا، اس نے تو رشتوں کو توڑا ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اس نے لوگوں کے حق مارے ہیں، اس نے تو خالوں کو ناراض کیا، ماموں کو ناراض کیا، چچوں کو ناراض کیا، بھائیوں کو الگ کر دیا، اس نے تو سب کے اندر دراریں ڈال دی ہیں، سب کے اندر دوریاں پیدا کر دی ہیں، اس نے تو پورے خاندان کے خاندان تباہ کر دیے۔ یہ رشتہ داری خود کہے گی، آج ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کیسے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ اس کو گویا ہی دے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ قالوا واتقوا اللہ الذی انطق کل شیء، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، زبان بولے گی، ہر چیز بول رہی ہوگی، یہ کیسے بولے؟ وہ سب کہیں گے ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی، ان سب کو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، اور یہ ساری چیزیں ایک جسم اور ڈھانچے کی شکل میں کھڑے ہو کر ٹرس کر رہی ہوں۔ اس نے رشتہ داریوں کو نبھانے اور رشتوں کو توڑنے سے بچنا چاہیے۔ قرآن میں بے شمار روایات آیات ہیں، اور ایک حدیث یہاں پر ذکر کی ہے، حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں، سب سے بدترین اور سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ 3 بار آپ نے یہ الفاظ ادا کیے صحابہ کے سامنے۔ صحابہ نے کہا بتائیں یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، بالکل بتائیے آپ ہم کو۔
آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، پہلی چیز بنائی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، سب سے بڑا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ اکبر الکبائر ہے، یہ بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے، صرف بڑا نہیں، بڑے گناہوں میں بھی بڑا اور بڑے سے بڑا گناہ کہلاتا ہے۔ شرک اور ماں باپ کی نافرمانی کا تذکرہ قرآن میں بھی ایک ہی ساتھ کیا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم اور ماں باپ کی اطاعت کا حکم ایک ساتھ دیا، کیونکہ اللہ خالق حقیقی ہے تو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ماں باپ اولاد کی تربیت کا، اس کی پیدائش کا واسطہ اصلی ہے، اس لیے ان کے ساتھ اطاعت کا وہی درجہ ہونا چاہیے۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہوئے تھوڑا سا ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اٹھے اور بیٹھے اور کہا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، شرک بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آج کل عدالتوں میں کیسوں میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اور گواہ خریدے جاتے ہیں پیسوں پہ، چند ٹکوں پہ بکتے ہیں، اور عدالتیں تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے گھروں محلوں اور کالونیوں میں یہ سب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو کرنے کے لیے ہم ایک آدمی کو ذرا سا عدالت دے کر کے جھوٹ بولنا، ذرا سا کہہ کر کے جھوٹی گواہی دلوا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اپنا پر گناہ مول لے رہا ہے، لیکن سمجھتا نہیں ہے اس بات۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹ صرف اپنے آپ میں اللہ کے لیے جھوٹ بولنا۔ بار بار حضور نے فرمایا کہ ما زال یکرر حتی قلنا، صحابی کہہ رہے ہیں کہ بار بار حضور اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے، حتی قلنا لیتہ سکتا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش حضور خاموش ہو جائے، کاش چپ ہو جائے، مطلب کہ کوئی اور بات سب سے سمجھنا آ جائے، وہی طریقہ یہی بہت ہے۔ یہ سب روایات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، اور جہاں بھی کبائر گناہ کا تذکرہ احادیث میں کیا گیا ہے اور قرآن میں کیا گیا ہے تو ان میں والدین کی نافرمانی کا تذکرہ خاص طور سے کیا گیا ہے، اور رشتہ داریوں کو توڑنے کا تذکرہ بھی بالخصوص کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی حد تک یہ کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم میں سے جن کے والدین موجود ہیں انہیں اس کو ایک نعمت سمجھنا چاہیے، ایک نعمت سمجھنا چاہیے کہ والدین ہیں، اس کا مطلب یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم ان کی جتنی چاہے خدمت کر لیں اور جتنی اچھی خدمت کر لیں کہ اتنی اچھی جنت مل جائے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اپنی جنت کتنی اچھی پکی کرنا چاہیے۔ یہ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، بہت سنہرا موقع، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کے جو یار دوست طالب علم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آپ والد کو خوش کرتے ہیں، ان کی رضامندی اور خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان کا بھی اچھا خیال رکھنا چاہیے، اور جو رشتہ دار ہیں، متعلقین ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارے رویے سے انہیں تکلیف نہ ہو، دوری نہ ہو، نفرت نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے غافل ہوئے تو ایسے غافل ہوئے کہ سال کے سال بیت جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ فلاں کس حال میں ہے، صحیح ہے نہیں ہے، خوش ہے نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے فون کے ذریعے سے خیریت کو لے سکتے ہیں، اور جب چھٹیوں کے موقع آتے ہیں تو ہم موقع پر جب ہم اپنے گھر یا کہیں جاتے ہیں تو ایک باقاعدہ پلان کے تحت، ایسے نہیں کہ وہ گزر رہے تھے اتفاق ہو گیا، ایک پلان کے تحت ہر ایک کے گھر، چاہے آپ 1 گھنٹے کے لیے جائیے لیکن سب کے یہاں جائیے، ملیے، اور اگر وہ کمزور ضرورت مند ہے تو ان کے لیے انتظامات کے ساتھ بھی جائیے، ملیے، تاکہ انہیں لگے کہ ہاں ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے گھر آئے، ماموں آئے، نانا آئے، چاچا آئے، فلاں آئے۔ بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ ان چیزوں کا اتنا بڑا وہ ہوتا تھا، بچے ایسا خوشی کی مارے جھومتے تھے، گلی میں اگر کوئی گاڑی آ گئی تو دیکھنے نکلنا شاید ماموں آ گئے، شاید فلاں آ گئے۔ اب تو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل معلوم ہی نہیں ہے کہ رشتوں کی کتنی قیمت ہم نے بھلا دی ہے۔ اس میں رشتوں کو سمجھیں، ہر طرح کے جو بھی رشتے ہمارے، چاہے وہ سسرالی رشتے ہوں، چاہے وہ نسبی رشتے ہوں، اور چاہے وہ اور کسی واسطے کے رشتے ہوں، سارے رشتوں کا خیال کریں، اور ان سب رشتوں میں والدین کے رشتے کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، اور ان کے ساتھ
جو ہم سے اچھائی ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ